بیوی نے خاوند کو الوداع کہا، جہاز اڑا، خیال نے رفتوں کو چھوا، حوصلے بلند ہوئے۔ یہ سفر آسودگی کی نوید تھا۔ خاوند کو نوکری مل گئی تھی، وطن سے دور، دیارے غیر میں۔ تنخواہ ڈالروں میں تھی۔ دن گزرتے گئے، بیوی انتظار کرتی رہی، خاوند کا نہیں، اس کے بھیجے ہوئے پیسوں کا۔ پیسے ملے، بہت سے پیسے ملے۔ مکان سجا، فانوس لگے، روشنی ہوئی، مہمان آئے، کھانے پکے، رونقیں ہوئیں۔ بس صرف گھر کا مالک ہی گھر میں نہ تھا۔ وہ بیچارہ پردیسی دیس میں ہونے والی رونقوں کو کیا جانے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ہی دکھی تھے۔ تنہائی کا زہر ان کے وجود میں اثر کر رہا تھا۔ چراغ بھی جلتے ہی رہے اور دل بجھتے ہی رہے۔ اس دکھ کا کیا علاج؟ وطن میں رہو تو مال نہیں، مال ملے تو وطن نہیں۔ عجب صورتحال ہے۔ دکھوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنے والے ایک نئے دکھ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کیا زندگی میں دکھ کا ہونا لازمی ہے؟ کیا زندگی دکھ ہی کا نام ہے؟ اس کائنات میں، انسانوں کی کائنات میں کوئی بھی تو نہیں جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ آج کا انسان بہت دکھی ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ اس کا ظاہر بے خراش بھی ہو تو بھی اس کا باطن کاش کاش ہوتا ہے۔ آرزوؤں کی کثرت نے انسان کو دکھی کر رکھا ہے۔ کثرت ہمیشہ دکھی کرتی ہے۔ ایک خواہش پوری ہو تو دوسری پوری نہیں ہوتی۔ خوشی کا ایک لمحہ غم اور اندیشوں کے لمحات کو جنم دیتا ہے۔ ایک حاصل میں کتنی ہی محرومیاں چھپی ہوتی ہیں۔ انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور انسان فطرتاً اپنے علاوہ کچھ اور ہونا چاہتا ہے۔ دنیا اسے ایک نام، ایک صفت سے پکارنے لگ جائے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اسے دوسرے نام، دوسری صفت کے حوالے سے پکاریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بس وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ اسی کیوں سے ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کر سکتے، اور خود پسندی کی عادت بھی خود گریزی کی علامت ہے۔ انسان خود کو ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، پس انسان دکھی رہتا ہے۔ ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے۔ بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کلی ہیں، سامان اٹھائے پھرتے ہیں، خیال کا سامان، احساس کا سامان، مال، دولت، وجود، اشیاء اٹھائے پھرتے ہیں۔ کب تک؟ کلی کا سامان کسی اور کا سامان ہوتا ہے۔ کلی کے نصیب میں صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن۔ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ ہمارے دفتر ہی نہیں ہیں، ہمارے ماتحتوں کے بھی ہیں۔ ہماری بادشاہت نہیں، یہ ملک ہماری رعایا کا بھی ہے۔ کوئی کسی کا مالک نہیں۔ یہاں جو کچھ ہے یہیں رہے گا، اور اسے اپنا کہنے والا یہاں نہ ہوگا۔ اس حیات چند روزہ میں ہم صرف اپنی ملکیت کی ملکیت ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے مالک ہیں۔ ہمارا مرتبہ ہمارا بوجھ ہے۔ ہماری رعایا ہماری عاقبت ہے، بلکہ عبرت ہے۔ ہمارے ماتحت ہماری آزمائش ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے خلاف گواہیاں چل رہی ہیں۔ ہم بڑے روگ میں ہیں۔ ہمارا ہونا
نہ ہونے تک ہے، ہماری ہستی نیستی ہے، ہمارا وجود عدم ہے، ہمارا دل بروں کے توڑنے کے لیے بنا ہے، ہماری محبت ہماری قید ہے، ہماری نفرت ہمارا عذاب ہے، ہمارے اپنے ہمارے سپنے ہیں، ہماری آرزو ہماری فریاد ہے، ہمارا غرور ہمارا مذاق ہے، ہم حصار میں ہیں، آرزوؤں کا حصار، تمناؤں کی زنجیر، ہمارا علم ہمارا حجاب ہے، ہمارا گھر خوبصورت لیکن زندان، ہم اسی میں رہنے پر مجبور ہیں، بس ہمارے بس میں بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم آزاد پیدا ہوئے لیکن پیدا ہونے کی مجبوری کے ساتھ، ہماری جوانی آزاد جوانی بڑھاپے کی مجبوری ہے، ہم ریت کی دیوار ہیں، گرتے رہنا ہمارا مقدر ہے، ہمارے مقدر میں دکھ ہے، اس قرب مسلسل سے نجات صرف اور صرف اپنی فنا کو تسلیم کرنا ہے۔ میری زندگی جس نے عطا کی وہی اسے واپس لے لیتا ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ کیا میں اپنے آپ میں اپنا دخل دینا چھوڑ سکتا ہوں؟ قرب سے نجات کی راہ یہی ہے، حکم دینے والے کا حکم زندگی ہے تو ہم زندہ ہیں، حکم دینے والا موت کا حکم دے تو ہم حاضر ہیں۔ افسوس کی بات نہیں، اطاعت کی بات ہے، اطاعت اور صرف اطاعت دکھ سے نجات ہے۔ یہاں نہ کچھ کھونا ہے نہ پانا ہے، یہاں تو صرف آنا ہے اور جانا ہے، دکھ کس بات کا؟